السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹر ہر عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر مردل دے، آمین۔ پیاری سسٹر، ہم لوگ سورۃ الاعراف آیہ مبارکہ 164 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج کا لیسن آیہ مبارکہ 165، 166 اور 167 ہے۔ 3 آیہ مبارکہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما أتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تعزن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور رحیم۔ ٹرانسلیشن۔ فلما نسوا، تو جب وہ بھول گئے، ما ذکروا، جس کی نصیحت کی گئی تھی ان کو، بھی ساتھ اس کے، انجینا الذین، نجات دی ہم نے ان لوگوں کو، ینہون، جو منع کرتے تھے، عن السوء، برائی سے، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور پکڑ لیا ہم نے ان لوگوں کو، ظلموا، جو ظالم تھے، بِعَذَابٍ بَعِيسٍ، عذاب، بَعِيسٍ، برے، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، تو جب وہ اس بات سے حد سے بڑھنے لگے جس سے منع کیا گیا تھا ان کو، قلنا، کہا ہم نے، لہم، ان کے لیے، کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ بندر ذلیل و خوار۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور جب آگاہ کیا تیرے رب نے، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، البتہ مسلط کروں گا ان پر، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک، مَن يَسُومُهُمْ، جو چکھائے گا ان کو، سوء العذاب، برا عذاب، إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ، بے شک آپ کا رب البتہ بہت جلد عذاب کرنے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ البتہ بہت زیادہ بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تفسیر۔ ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ جب انہوں نے، بنی اسرائیل نے، سبت کے بارے میں قانون توڑا، قانون سازی کی، تو ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بطور عذاب کیا کیا کہ ان کی صورتوں کو مسخ کر کے بندر کی صورتیں بنا دیا۔ تو اصحاب سبت میں 3 طرح کے لوگ موجود تھے۔ ایک تو جنہوں نے اس میں خود زیادتی کی، یعنی کہ مچھلیاں پکڑنے میں پیش رہے۔ دوسرے جو تھے وہ نہ تو مچھلیاں پکڑتے تھے اور نہ ہی ان کو برائی سے منع کرتے تھے۔ تیسرا فرقہ جو تھا وہ برائی سے منع کرتا تھا اور یہ عذر پیش کرتا تھا کہ ہم اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکیں، عذر پیش کر سکیں کہ ہم نے ان کو منع کیا تھا، اور پھر اس امید کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے یہ بھی تقوی اختیار کریں۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جب برائی کو دیکھیں تو اس کو منع کرنے کی کوشش کریں، حتی الامکان برائی کو روکنے کی کوشش کریں۔ اگر طاقت ہو تو انسان اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اتنی طاقت نہیں کہ ہاتھ سے آگے بڑھ کے روک سکے تو زبان سے منع کریں، کم سے کم آگے بڑھ کر انسان منع ہی کرے کہ یہ غلط کام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے۔ اور اگر ایسا بھی نہیں کر سکتا، حالات بہت ناساز ہیں، تو پھر کم سے کم انسان اس برائی کو دل سے ہی برا جانے۔ اور پھر کہا گیا کہ یہ سب سے کمزور ترین ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی شخص خاموشی اختیار کرتا ہے، پھر دل سے بھی اس کو برا نہیں جانتا، تو گویا کہ وہ خود بھی اس برائی میں ملوث ہے، اس سے آگے پھر ایمان کا درجہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے بھی ممکن ہو برائی سے دوسروں کو منع کریں، خود بھی رکے رہیں اور دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کریں۔ تو اگر ایسا نہیں کریں گے، برائی سے روکیں گے بھی نہیں، خود بھی باز نہیں رہیں گے،
یا خود باز آ جائیں گے، دوسروں کو منع کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو پھر گویا کہ ہم بھی اس وبال کے مستحق ہوئے کہ اگر اس برائی کے ذریعے معاشرے میں کوئی وبال انسان کے اوپر مسلط ہوتا ہے، کوئی نازل ہو جاتا ہے، تو پھر جو منع نہیں کرنے والے تھے ضرور ان کو بھی اس میں سے حصہ مل کر رہتا ہے۔ تو اسی چیز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ادھر واضح کر رہے ہیں کہ جب وہ لوگ بھول گئے جس چیز کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، تو نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جو برائی سے منع کرتے تھے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ جو دو فرقے تھے ان سے الگ وہ برائی عذاب سے بچ نہیں سکے، ایک جو خود پیش تھے اس میں حصہ لینے والے تھے، اور جو دوسرے نہ تو خود اس میں حصہ لیتے تھے نہ اس سے منع کرتے تھے۔ تو کیا کہا کہ ان کو برے عذاب نے گھیر لیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے۔ پھر مزید کہ بس جب انہوں نے حد سے تجاوز کیا جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، تو ہم نے ان کو ذلیل و خوار بندر بنا دیا۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ باقی ان کی صورتیں بندر کی بنا دی گئی تھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان ہیلا سازی سے کام لے کہ ان کی عادات ایسی ہو گئی تھیں، یا پھر حقیقت میں وہ بندر نہیں بنائے گئے تھے۔ قرآن کے سورۃ البقرہ میں بھی ذکر آتا ہے اور اس مقام پہ بھی ذکر آتا ہے قرادۃ خاسئین کا۔ تو ادھر ہمارے سیکھنے کے لیے بہت ہی اہم ایک قانون، ایک اصول ملتا ہے کہ انسان جب برائی سے منع نہیں کرتا، جیسا کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ کوئی جہاں لگا ہے اس کو لگا رہنے دو، تو پھر یاد رہے کہ انسان اس وبال سے کبھی بھی نہیں بچ سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو کوڑا پھینکنے والے ہیں، مچھر جب اس کوڑے پہ پیدا ہو جائے گا اور معاشرے میں اس کی گندگی کی وجہ سے کوئی موذی بیماری پھیل جائے گی، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر جو لوگ کوڑا پھینکنے والے تھے وہی صرف اس کا شکار ہوں۔ یقیناً وہ جو وبا پھیلی ہے وہ تمام لوگ ہی اس کا شکار ہوں گے۔ تو اسی طرح جب برائی عام ہو جاتی ہے، اس کا کسی وجہ سے وبال معاشرے میں آ جاتا ہے، تو پھر ہر ایک کو ہی اس میں سے حصہ پہنچ کر رہتا ہے۔ جیسا کہ کچھ احادیث مبارکہ سے بھی اس کی بہت ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ جیسا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے کہ جب لوگ ظالم کو ظلم کرتے دیکھیں اور ان کا ہاتھ نہ پکڑیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کر دے، اور پھر وہ عذاب عام سب پہ نازل ہو، یعنی کہ جو ظالم ہیں اور مظلوم ہیں، جو یعنی کہ ظلم سے روکنے والے نہیں، وہ تمام ہی اس کا شکار ہو کر رہیں۔ پھر اور مشہور و معروف حدیث، طویل حدیث، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کرنے والوں اور خلاف ورزی دے کر خاموش رہنے والوں کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ان لوگوں کی جنہوں نے کسی جہاز میں بیٹھنے کے لیے قرآن اندازی کی۔ کچھ لوگ نیچلے والے حصے میں ان کے رہائش پذیر ہو گئے اور کچھ لوگ اوپر والے۔ اب نیچے والے منزل کو جب پانی کی ضرورت پیش آتی تو وہ اوپر والے لوگوں کے پاس سے گزرتے اور انہیں اس سے تکلیف ہوتی۔ تو یہ دیکھ کر یہ صورتحال جب پیش آئی تو نیچے والے لوگوں نے ایک کلہاڑی لی اور جہاز کے پیندے میں سوراخ کرنا چاہا۔ اب جو اوپر والے لوگ تھے جب انہوں نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جب ہم اوپر آتے ہیں تو تم لوگوں کو تکلیف ہمارے ذریعے سے پہنچتی ہے، تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اب نیچے سوراخ کر لیتے ہیں، جب پانی کی ضرورت پیش آئے تو نیچے سے ہی لے لیا کریں۔ اب اگر اوپر والے ان کا ہاتھ پکڑ لیں گے تو نیچے والے بھی بچ جائیں گے اور اوپر والے بھی بچ جائیں گے غرق ہونے سے، تباہ ہونے سے۔ اگر اوپر والے کہیں کہ چلو ٹھیک ہے، نیچے والے اگر سوراخ کرتے تو ہمیں کیا، ہم تو اوپر رہ رہے ہیں، اگر پانی جہاز میں آ جائے گا تو یہ لوگ ہی ڈوبیں گے، تو یاد رہے کہ نیچے والے ہی نہیں ڈوبیں گے بلکہ اوپر والوں کو لے کر وہ ڈوبیں گے، تمام جہاز ہی تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا۔ تو یہی مثال برائی سے روکنے والے اور نہ روکنے والے کی ہے کہ جب معاشرے میں برائی عام ہو جاتی ہے تو پھر اس کا حصہ تمام لوگوں کو پہنچتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق دے، اور یاد رہے کہ سب سے بڑھ کر اہم ذمہ داری امت محمدیہ کی یہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ برائی کو جب دیکھیں تو ان کو آگے بڑھ کر منع کریں، روکیں، تب بھی ہم امت وسط ہو سکتے ہیں۔
پھر مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جب یہ سارے حالات پیش آئے کہ جو اصحاب سبت کا قانون توڑنے والے تھے ان کو مسخ کر کے بندروں کی شکل بنا دیا گیا اور پھر بطور عبرت 3 دن تک ان کو زندہ رہنے دیا، ان کے بعد ان کو موت آ گئی، وہ مر گئے۔ اور یاد رہے کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کی آگے سے نسل نہیں بڑھتی، کیونکہ یہ لوگ بے مقصد ہوتے ہیں، یہ صرف دوسروں کے لیے عبرت کا نشان ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتے، کیونکہ یہ اپنے لیے تو ان کے لیے آزمائش ہے، یہ دوسروں کے لیے بھی آزمائش ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جلد ہی ختم کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں کہ یہ جو انہوں نے گناہ کیا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انہوں نے غصہ دلایا، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بہت بڑا جو ہے وہ عذاب کی صورت نازل کیا۔ کیا ان کے اوپر عذاب کی صورت تھی؟ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، جب آگاہ کیا تیرے رب نے، یعنی کہ پکار کر ایک قانون بنا دیا، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، البتہ مقرر کرے گا ان پر قیامت کے دن تک، یعنی کہ ایسی چیز مسلط کر دی جائے گی ان پر قیامت کے دن تک، مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو ان کو پہنچاتا رہے گا سخت ترین عذاب، یعنی کہ یہ لوگ جو ہیں ان پر ایسی ذلت و مسکینی طاری کر دی گئی کہ قیامت کے دن تک مسلسل ان کے وقتاً فوقتاً کوئی ایسا عذاب آتا رہے گا، کوئی ایسی ان پر نحوست طاری رہے گی کہ جو ان کو سکون سے جینے نہیں دے گی۔ تو پھر یاد رہے کہ ایسا ہو کر رہا، اگر ان کی ہسٹری پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کیسے کیسے ان پر عذابات آتے رہے، کیسے کیسے دشمن ان پر حملہ آور ہوتے رہے۔ ان کو جب تھوڑی سی بھی سلطنت ملتی تو یہ دوسروں پر سخت ترین ظلم و ستم ڈھاتے، اور پھر یہ چیز زیادہ دیر تک نہ جاتی بلکہ کوئی ایسا دشمن ان پر مسلط کر دیا جاتا جو ان کی طاقت کو دبا دیتا۔ یہ خود کو بہت بڑی سپر پاور کہلانے کے قائل ہوتے، تھوڑی سی ان کو قوت ملتی تو ساتھ ہی دبا دیے جاتے، اور آج بھی ان کا یہی حال ہے کہ ذلت و مسکینی پر طاری ہے، اور قیامت تک یہ چیز چلتی رہے گی۔ جو یہودیت ہے یہ مسلمانوں کے سخت ترین دشمن ہے، لیکن یہ دشمن ہونے کے باوجود مسلمانوں کو زیادہ دیر تک نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پہ خاص فضل و کرم ہے کہ ایک دفعہ یہ اپنی سلطنت دکھاتے ہیں لیکن ادھر ہی دبا دیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ لوگ مسلسل اللہ کے غصے میں گرفتار ہیں، اللہ کے یہ لوگوں کی رسی کو پکڑ لیں اور اللہ کی رسی کو پکڑ لیں، اس صورت میں یہ پھر ذلت و مسکینی سے یعنی کہ رکے رہ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی اسرائیلی جو خود کو کہلوانے والے ہیں یا پھر امریکہ جیسی سپر پاور کہلوانے والی طاقت، یہ کچھ عرصے بعد ان کا تختہ الٹتا نظر آ رہا ہے۔ یہ چیز پوری دنیا ہی جانتی ہے کہ یہ وقت زیادہ دور نہیں کہ جب ان کا تختہ الٹ کر یہ کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ ان القوۃ للہ جمیعا، طاقت تو ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے اور تمام طاقت کا مالک اللہ ہی ہے۔ یہ لوگ اگرچہ تھوڑی دیر پنپتے ہیں لیکن کچھ عرصے بعد پھر یہ نیست و نابود ہو کر رہ جاتے ہیں۔ یہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذلت و مسکینی ان کا مقدر بنا دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو ان ربک لسریع العقاب، آپ کا رب بہت سخت عذاب کرنے والا ہے، لیکن یاد رکھو کہ اللہ کی بخشش جو ہے وہ بھی بہت ہی کمال کی ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہی ہے۔ اللہ کی جو رحمت ہے وہ بھی انسان کے اوپر شامل حال ہے، بلکہ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پہ غالب ہے، لیکن جب انسان ایسے کام کرتے ہیں، بار بار نافرمانی کا شکار ہوتے ہیں، تو پھر اللہ کا غضب نازل ہو کر رہتا ہے۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے، یہ ہم لوگ آیہ نمبر 167 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے ہیں، آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور سنانا بھی ہے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔